آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ امریکہ بھارت تجارتی ٹیرف تنازع مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ اگست میں ہونے والے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی تجارتی وفد کا 25 سے 29 اگست تک ہونے والا دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ امریکی دورہ منسوخ ہونے سے امریکہ بھارت دو طرفہ تجارتی مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے الاسکا میں روسی صدر پوٹن سے ملاقات سے قبل کہا تھا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو بھارت پر ٹیرف میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ برسلز میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے دی گئی تقریب کے موقع پر سینئر صحافی سہیل وڑائچ سے گفتگو میں آرمی چیف نے کہا کہ یہ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ خدا نے انہیں اس ملک کا محافظ بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں۔ ایک سوال پر آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ خارجہ پالیسی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے۔ ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی امن کی خواہش جینون ہے، اسی لیے نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے میں پہل کی ہے۔ باقی دنیا صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے میں پاکستان کی پیروی کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو خبردار کیا کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے۔ افغان حکومت کو طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کرنی ہوگی۔ ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ آرمی چیف کے اعزاز میں برسلز میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے دی گئی تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جنگ کے فاتح کے طور پر استقبال کیا گیا۔ آرمی چیف برسلز کے ایونٹ میں کئی گھنٹے کھڑے ہو کر دور دور سے آنے والے پاکستانیوں سے ملتے رہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف کو مشورہ بھی دیا گیا کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں سے ملنا بد انتظامی پیدا کرے گا، جس پر آرمی چیف نے کہا کہ لوگ دور دور سے آئے ہیں، ان کا دل کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ جب تک آخری پاکستانی آرمی چیف سے ہاتھ ملا کر رخصت نہیں ہوا وہ کھڑے رہے۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلوص کے ساتھ 18 گھنٹے کام کرنے کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اور کابینہ نے جنگ کے دوران جس عزم کا مظاہرہ کیا وہ قابل تعریف ہے۔ خیبر پختونخوا میں مختلف اضلاع میں سیلاب کے بعد نظر آنے والے مناظر تباہی کی کہانی سنا رہے ہیں۔ سوات میں ضلع بھر میں 22 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، کئی مکانات کو شدید نقصان پہنچا، لوگوں کے کاروبار اور گھریلو سامان پانی کی نظر ہو گیا۔ مینگورہ پولیس اسٹیشن میں پانی داخل ہو گیا، موٹر سائیکلیں گاڑیاں مٹی میں دھس گئیں۔ ایبٹ آباد میں مانگل میں رابطہ پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ سوات میں متعدد علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ مینگورہ، منگلور، مٹا، کوکارئی میں سیلابی ریلا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ سیلابی ریلوں نے نظام زندگی کو مفلوج کر دیا۔ لوگوں کے کاروبار اور گھریلو ساز و سامان مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ کئی علاقوں میں متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت گھروں اور دکانوں کی صفائی میں مصروف ہیں۔ کچھ بھی نہیں بچا، سب گھر خراب ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا۔ کوئی ہمارے پاس نہیں ہے ادھر پوچھنے کے لیے۔ پانی ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا، کچھ بھی نہیں نکال سکتا۔ کھانے پینے کی چیز بھی کہ ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمارے سامان ہے وہ سب تو چلے گئے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو باہر جو گند پڑے نا یہ صاف ہو جائے۔ باقی اندر گھروں کے جو سامان ہے وہ ویسے بھی باہر خود لا رہے ہیں۔ یہ آج دوسرا دن ہے لیکن ابھی تک نہیں آئے۔ پانی، بجلی، گیس تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ہفتے 2 ہفتے تک بھی نہ آئے۔ مینگورہ پولیس اسٹیشن میں پانی داخل ہونے سے بیسمنٹ پر موجود ریکارڈ اور اسلحے کو نقصان پہنچا۔ انویسٹیگیشن ایس پی دفتر بھی شدید متاثر ہوا۔ پولیس اسٹیشن میں کھڑی موٹر سائیکلیں مٹی میں دھس گئیں، جبکہ ورک شاپ میں کھڑی کچھ گاڑیاں سیلاب میں بہہ گئیں تو کچھ مٹی کے نیچے دب گئیں۔ باجوڑ میں تحصیل سالارزئی میں آسمانی بجلی گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ سے جاں بحق ہونے والے تمام افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ایبٹ آباد میں گزشتہ روز کی طوفانی بارش سے مانگل ندی میں شدید طغیانی ہے۔ مانسہرہ میں ڈھیری حلیم اور نیل بند میں ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ سوات میں سیلاب سے 22 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، کئی مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جی نیوز کے نمائندے محبوب علی۔
بالکل اگر ہم سوات کی مجموعی صورتحال کی بات کریں تو سوات میں اب تک 22 افراد کی جمع ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ اس طریقے سے سوات کے مختلف علاقوں میں متعدد عمارتیں جو ہے وہ بھی دریابرد ہو گئی ہے۔ اب تک تقریباً 31 ایسی عمارتیں ہیں جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، جبکہ اس کے علاوہ تقریباً 400 ایسے مکان ہیں جو کہ جزئی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت میں سوات کے ایک اور متاثرہ علاقہ منگلور میں موجود ہوں، جو کہ سیلاب سے بھی متاثرہ علاقہ ہے، اور یہاں کی مکین ہمارے ساتھ موجود ہے، یہاں کے متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے بات کریں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور اب تک ریلیف کا کام شروع کیوں نہیں ہو سکا۔ ریلیف تو بالکل نہیں ہے، لوگ آسمان تلے زمین پر بیٹھے ہیں، نہ ان کے پاس چارپائی ہے، نہ ان کے پاس رضائی ہے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی چیز ہے۔ ویسے ایم پی آتا ہے، میں آتا ہے اور تصویر نکالتے واپس جاتا ہے۔ تباہی تو بہت زیادہ ہوئی ہے، ایسے لوگوں کی دکانیں جو گری ہوئی ہیں، جن لوگوں کے بہ گئے وہ تو بہ گئے ہیں، جن لوگوں کے ان کے دکانوں میں جو پانی ٹھہرا ہوا تھا، جن کے سامان وغیرہ جو سب کچھ خراب ہو گئے ہیں، وہ اس طرح بے سر و سامان بے سر و مددگار وہ اس طرح کھڑے ہیں، ان کے پاس کچھ مشینری بھی نہیں ہے کہ اس کی یہ وہ ملبہ نکالیں ان کی دکانوں سے۔ جو نقصانات ہوئے ہیں یقیناً اب اس کا ازالہ جو ہے شاید اس طریقے سے ممکن نہیں ہوگا، لیکن جن لوگوں کے گھروں میں ریت اور مٹی جو ہے وہ ان کے گھر بھر گئے ہیں، ان کے کمرے بھر گئے ہیں، تو یہ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ صفائی کی مد میں کم از کم ان کی مدد کی جائے، یہاں پر ہیوی مشینری فراہم کی جائے تاکہ ان لوگوں کو کسی حد تک جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیامین گنڈاپور نے کہا ہے کہ صوبے میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں، ان کا مکمل ازالہ کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سیلاب سے خیبر پختونخوا میں 12 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ دونوں بنیر میں جیو نیوز کے نمائندے رسول داور سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار الیامین گنڈاپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ بیرسٹر صاحب بھی ان کے ساتھ ہے، پارٹی کے چیئرمین ہے۔ بتائیں کیا تیاریاں کی ہے؟ یہاں پہ تو بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قدرتی آفت تھی، لیکن الحمدللہ ہماری پوری انتظامیہ نے، ہمارے پارلیمنٹیرین نے، سب محکموں نے، اداروں نے مل کر ماشاءاللہ بڑا بہترین طریقے سے ریسکیو آپریشن کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کی تاریخ میں، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اس طریقے سے اتنے بڑے ثانیے کے بعد اس طرح کا اچھا ریسکیو آپریشن نہیں ہوا جو کیا گیا ہے۔ اور آگے بھی ابھی ریسٹوریشن کا کام بھی تقریباً ہو گیا ہے، ساری سڑکیں بحال ہو گئی ہیں، لوگوں کو اپروچ کر لیا گیا، اور ابھی جو فیز 2 میں جو لوگوں کا نقصانات ہوئے ہیں اس کے اوپر کام ہوگا۔ ہر شخص جس جتنا نقصان ہوا ہے املاک کا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مکمل طور پورے کا پورا ازالہ انشاءاللہ حکومت کرے گی۔ اس کا 12 ضلعوں میں سارا آفت ہے اس وقت، اور سارا صوبہ جو ہے یہ ضلع یہ سارے کلمیے سے گزر رہے ہیں، بہت سخت آفت آ چکی ہے اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ لیکن ہمیں چیف منسٹر صاحب کے بڑے مشکور ہے کہ وہ وقت پہ آ گئے اور انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے۔ سو فار جو اناؤنس کیا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو اموات ہوئی ہیں، ہر بندے کو جس کی فیملی میں موت ہو چکی ہے تو ان کو 20 لاکھ روپے ملیں گے، باقی جتنے بھی زخمی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی ازالہ کریں گے۔ یقیناً بیرسٹر صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ان کی نقصانات کا ازالہ بھی کریں گے۔ جتنے شہداء ہو چکے ہیں ان کو کمپنسیشن بھی دیا جائے گا، باقی بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بیرسٹر صاحب خود جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ جی گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ سیلاب سے بڑی تعداد میں گھر گر گئے، مساجد متاثر ہوئیں، سڑکیں تباہ ہو گئیں، رابطہ پل دریابرد ہو گئے۔ آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد میں سیلاب سے بڑدرہ کے مقام پر پل ٹوٹ گیا، جس سے 1 لاکھ کی آبادی کا مظفر آباد شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ بالائی علاقوں میں بادل پھٹنے کے بعد بڑی تعداد میں لکڑی اور درخت بھی پانی میں بہہ کر آ گئے۔ آزاد کشمیر میں 2 روز کے دوران 13 افراد جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہوئے۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں اللہ والی جھیل کے قریب بدترین سیلابی صورتحال ہے۔ ریلا راستے میں آئی ہر چیز کو بہا لے گیا۔ سیلاب سے زرعی اراضی، مکانات، فصلوں اور املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ گلگت میں نلتر ایکسپریس وے کا بڑا حصہ سیلاب میں بہہ گیا۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے سے سیاح نلتر میں پھنس گئے۔ نلتر میں 3 بجلی گھروں کو بند کر دیا گیا، جس سے بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ بلتستان ڈویژن میں ستک نالہ روندو میں سیلاب سے نالے کے اطراف میں ہوٹل زیر آب آ گئے، جبکہ باغیچہ RCC پل، گانچے میں سرمو پل اور ضلع شگر میں 3 سے زائد رابطہ پل دریابرد ہو گئے ہیں۔
आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद के मछियारा नाले में सैलाब आया तो हर चीज़ जद में आ गई। सैलाब से बड़दरा के मुकाम पर पुल टूट गया, जिससे 3 यूनियन काउंसिल की 1 लाख की आबादी का मुजफ्फराबाद शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। ट्रांसपोर्ट 3 यूनियन काउंसिलों के लोगों को मुस्तफ़ीद करती है, वो इससे गुजर कर मुजफ्फराबाद जाती है और वाहिद ये ज़रिया है खुराक अशियाए खुर्दनोश लाने का इन 3 यूनियन काउंसिलों के लोगों का इन्हिसार इसी पुल से गुजर गया। यही वाहिद गुजरगाह थी जहाँ से गुजर के जाते थे। बलाई इलाकों में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड में वादी नीलम नौसेरी के मुकाम पर बहुत बड़ी तादाद में लकड़ी और दरख्त भी पानी में बह कर आ गए हैं। सैलाबी रेलों से मुतासरा वादी नीलम में फंसे सयाहों को मुकामी रज़ाकारों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। और कल से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अलावा कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी तेज़ बारिशें हो सकती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर के नवाही इलाके उच शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रहाइश गाह आमद। मोहसिन नकवी ने शहीद के अहल खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और फातिहा ख़्वानी की। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की वालिदा को दिलासा दिया और उनकी हिम्मत को सलाम पेश किया। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के वालिदैन, भाइयों और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के 10 माह के बेटे मोहम्मद अरसलान से शफकत का इजहार किया, गोद में बिठाकर प्यार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ जमा मर्दी की लाजवाल मिसाल हैं। शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। जवां साल सपूत में जख्मी होने के बावजूद शुजात और दिलेरी के साथ भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के ख़ानदान के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। शोहदा के ख़ानदानों का ख्याल रखना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की 13 साला बेटी रज़िया सुल्तान ने एक वीडियो बयान जारी किया है। कहा है कि भारतीय हुकूमत इसके वालिद को कश्मीर काज के लिए आवाज़ बुलंद करने की पादाश में कुछ दिनों में सजाए मौत देने जा रही है। अमरीका, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें मुदाखलत करके यासिन मलिक की जान बचाएं। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी की दावत पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के हमरा जहलम का दौरा किया। पहले मरहले में मेहमान वफ़द ने वज़ीर ममलिकत के हमरा समाज से महरूम बच्चों के स्कूल का दौरा किया, उनके साथ वक्त गुजारा और तस्वीर बनवाई। इसके बाद जहलम में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स क्रिकेट ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने ट्रायल्स देखे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने ट्रायल्स भी लिए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी मौके पर मौजूद थे। बिलाल अज़हर कियानी ने जहलम आमद पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर और लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना और समीन राना का शुक्रिया अदा किया। सरमाया प्लेटफॉर्म के बानी लईक अहमद ने कहा है कि यह वक्त स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के लिए मौजू है। शरह सूद में मज़ीद कमी से सरमायाकारी में भी मज़ीद बेहतरी आएगी। लाहौर में सरमायाकारी के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए सरमाया रिसर्च प्लेटफॉर्म के बानी लईक अहमद ने कहा कि यह वक्त बैंकों में पैसे रखने की बजाय स्टॉक मार्केट में लगाने का है। इस मौके पर मालियाती अमूर के माहिर सरफराज अहमद का कहना था कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी से दीगर कारोबार पर भी मुस्बत असरात पड़ेंगे। क्रिप्टो करेंसी से भी सरमायाकारी में बेहतरी आएगी। सूद की शरह का स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा एक और रिलेशन है। जब भी सूद की शरह नीचे जाती है तो स्टॉक मार्केट की कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, इसीलिए स्टॉक मार्केट में जो लोगों का पैसा होता है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो रादर देन कि आप अपने पैसे इवन इस्लामिक सेविंग अकाउंट में भी रख लें या सेविंग में रख लें, स्टॉक मार्केट जिस तरह पिछले एक साल में अभी 11% के ऊपर चल रहा है रिटर्न, अगर बैंक आपको 11 दे रहा है तो यहाँ पे 40 से 50% स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है। तो आपको हमेशा उधर करना चाहिए जहाँ पे आपका मुनाफा ज़्यादा हो। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर वहशियाना बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने आए 30 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। मई से अब तक इमदाद के मुंतज़र 1920 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए।
اسرائیل کے مسلط کردہ جبری قحط سے مزید 11 فلسطینی انتقال کر گئے۔ بھوک کی شدت سے مجموعی اموات 251 ہو گئیں۔ اسرائیل نے شمالی غزہ اور دیگر علاقوں سے فلسطینیوں کو جنوبی غزہ بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے جامع جائزے کے لیے غزہ کے لیے وزٹ ویزوں کا اجرا عارضی طور پر روک دیا۔ امریکہ نے غزہ کے افراد کے لیے وزٹ ویزوں کا اجرا عارضی طور پر روک دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق طبی اور انسانی بنیادوں پر غزہ کے لیے حالیہ دنوں میں جاری ویزوں کا جامع جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قلیل تعداد میں جاری حالیہ ویزوں کی جانچ پڑتال کے لیے ویزوں کا اجرا روکا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سیلاب زدہ علاقوں کی تمام تر صورتحال سے آگاہ ہیں اور ریسکیو اور ریلیف کی کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ باتیں جیو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہیں۔ تو وزیر اعظم وقتاً فوقتاً NDMA کا دورہ کرتے رہے ہیں، جن اجلاسوں میں باقاعدہ طور پہ KP گورنمنٹ کے یا GB گورنمنٹ کے ریپس موجود ہوتے تھے اور ان کو ارلی وارننگ سسٹم کے تحت موسم کی جو صورتحال ہے اس کی آگاہی دی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد آج پورا دن وزیر اعظم کی ہدایت پر جو ہمارے وفاقی وزیر کشمیر امور ہیں وہ آج KP میں رہے، بنیر میں رہے، باجوڑ گئے۔ انہوں نے امدادی سرگرمیوں کی بلکہ وہاں پہ امدادی سامان کی ترسیل کی بھی وہ نگرانی کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو NDMA نے وزیر اعظم کو پورا دن آگاہ اپڈیٹ کانسٹنٹ لیتے رہے۔ اس کے تحت امدادی سامان جو ہے وہ KP گورنمنٹ اور PDMS کو ہینڈ اوور ہو چکا۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جنریٹر، ڈی واٹرنگ پمپ، واٹر ٹینک، شیلٹر ٹینٹ، فیملی ٹینٹ، اس کے علاوہ 800 kg میڈیسن اور ہزاروں کی تعداد میں میڈیسن کے آئٹمز اور راشن جو ہے بنیر بھجوایا جا چکا ہے۔ NGOs کے ساتھ رابطہ ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج نے تقریباً 585 ٹن راشن جو ہے وہ بھجوایا ہے ان علاقوں کے اندر۔ تو فیڈرل گورنمنٹ مکمل طور پہ اس وقت فعال ہے۔ KP گورنمنٹ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ سامان ہینڈ اوور ہو رہا ہے۔ جو پشاور میں NDMA کا ویئر ہاؤس ہے وہاں سے سامان کی ترسیل جاری ہے اور وزیر اعظم آگاہ بھی ہیں، مانیٹر بھی کر رہے ہیں سچویشن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر امیر مقام صاحب آن گراؤنڈ موجود ہیں۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں پاکستانی سفارت خانے میں 14 اگست کو جیو فلمز اور مانو پروڈکشن کی طرف سے اینیمیٹڈ فلم گلاس ورکر کی نمائش کی گئی۔ آئرش فلم پروڈکشن کمپنیوں کے نمائندوں، مقامی حکام، سفارتکاروں اور کمیونٹی کے افراد نے اسکریننگ میں شرکت کی۔ پاکستانی اینیمیٹڈ فلم کے ٹیلنٹ اور تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا گیا۔ امید ظاہر کی کہ مستقبل میں اس شعبے میں پاکستانی آئرش تعاون کو فروغ ملے گا۔ بیگم گورنر سندھ نے بطور مہمان خصوصی پاکستان نیوی ویمن ایسوسی ایشن کی جانب سے لگائی گئی سالانہ نمائش میں شرکت کی۔ اس موقع پر بیگم نیول چیف ایسوسی ایشن کی عہدیداران اور ممبران بھی تقریب میں شریک ہوئیں۔ بیگم گورنر سندھ نے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور منفرد انداز کی مصنوعات کو سراہا۔ اس دوران مہندی لگانے اور ہینڈی کرافٹ کے اسٹالز توجہ کا مرکز بنے رہے۔ بیگم گورنر سندھ نے مارکا حق جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا۔